نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ 10 محرم کو کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرمایا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا جس میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن بہت معظم ہے جس میں درجہ ذیل اہم واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پاڑ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچات عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش ہوئی۔ قیامت اس دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹے بدلے۔ عاشورہ کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ نے فرمایا، جو شخص محرم کی پہلے جمعے کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رحمت للعالمین نے فرمایا، جو شخص محرم کی پہلے 10 دن روزے رکھے تو فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10 محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفتح کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ عاشورہ کی رات کی جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ جو سورۃ الفتح کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا، جو عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر خاک پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لاعلاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشورہ کے دن بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، جو کوئی عاشورہ کی روزہ بیمار کی تیمارداری کرتا ہے گو کہ اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ سکی کونین حضور اکرم کا فرمان ہے کہ جس نے 10 محرم کو پانی کو 1 گھونٹ کسی کو پلایا گویا اس نے تمام پیاسے انسان کو پانی پلایا۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت و برکت رہتی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی، لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر ہجرت کرنا چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کی حقیقت یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ذل جلالہ نے اپنے پورے سال کی بعد ایام کی خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے
جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینہ حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے 10ویں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کی پیش آنے کی وجہ عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود حضور کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعہ کی وجہ سے، بلکہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشورہ کے دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کا مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے۔ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ جب حضرت آدم دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور جب حضرت نوح کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا، وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگ میں مشہور ہیں، لیکن ان کا کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کی لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لٹھی دریا کی پانی میں مار دے، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، اور ان رستوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی لشکر دریا کی پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو پانی مل گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورہ کے دن میں ہوئے، پھر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے، وہی اس کی حکمت اور مصلحات کو جاننے والے ہیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کی ادرک سے مورا ہے، اس لیے اس بیس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کی ہے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، چنانچہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اس میں ایک مسلم اور بھی ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزے رکھتے اور یہودی بھی روزے رکھتے، اور یہودی کی روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کی شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزے رکھتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزے رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ خلقی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کے روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودی کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کے دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کو ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزے رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہ خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کے روزہ رکھ لے تو گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کو عاشورہ کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ اب ملانے کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس کے لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلم کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برا اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کی ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈال، اس کے سراپا، اس کی اعمال، اس کی اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلم سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں حکم جا بجا ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلم سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ چنانچہ فرمایا مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ جب عبادت، بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کرے تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کی اندر داخل ہے۔ مثلا کوئی شخص انگریزوں کی طریقے اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ گناہ کبیرہ تو نہیں مگر وہ یہ بھی ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ اپنے طریقے کار میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کی انداز میں، کھانے پینے کی طریقے میں، زندگی کا ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے۔ ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے، ان کی طرح کھاتے پیتے، ان کی طرح بیٹھتے، زندگی کا ہر کام میں ان کی نقلیں کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزے رکھنے میں یہودی کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا،
اس سے سبق ملتے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلم کے ساتھ جو نقلی اختیار کر رکھے خدا کے لیے اس کو چھوڑ دے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے کی نقلیں کرے، ان لوگوں کی نقلیں نہ کرے جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں، ان کی نقلیں کر کے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ روزے کا حکم تو برحق ہے۔ روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن کے بارے میں لوگوں نے دو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں، ان کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مثلاً بعض لوگ کا خیال ہے کہ عاشورہ کے دن فلاں قسم کا کھانا پکانا ضروری ہے، اگر کچھ نہ پکایا تو عاشورہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس قسم کا کوئی بات نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین یا بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ ہاں ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مفعول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو انسان کے عیال ہیں، مثلا اس کا بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کی عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھلائے، یعنی اس دن عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے میں برکت فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی برائی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ قرآن کریم نے جو جہاں حرمت والے مہینے کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان حرمت والے مہینے میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینے میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہینے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کی طریقے گڑھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے جو بدعت اور منکر کی تعریف میں داخل ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دے دیا کہ ان مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے، بلکہ ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں اور اس کی ذکر اور اس کے لیے روزے رکھتے، اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعائیں کرنے میں صرف کرے اور ان فضلیات میں اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دین کی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔